بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، پورے سال کا خلاصہ ہے رمضان مبارک. رمضان مبارک جس طرح گزرے گا ویسے ہی پورے سال گزرے گا. رمضان میں اگر عبادت کی، تلاوت کی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق مل گئی تو امید ہے کہ پورے سال اس کو عبادت اور تلاوت کی توفیق ملے گی. رمضان مبارک گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عید کا چاند نکلتا ہے اس کے بعد جو تعداد مسجد میں آتی ہے بالکل اچانک سے وہ تعداد ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی پرانی چال، وہی پرانے لوگ جو سال بھر آتے ہیں، باقی جو بھیڑ ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو ہم نے عبادت کی، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، لیکن رمضان نکلنے کے بعد آخر یہ بھیڑ کیوں چلی جاتی ہے؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان پورے سال کا خلاصہ ہے. اصلاً اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں تراویح نہیں پڑھتے ہیں وہ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس ہی آتی ہے بس. تو یہ ایک وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں صرف عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پورے سال عبادت نہیں کرتے. ان کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، کہیں وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا. رمضان مبارک کا معاملہ یہ ہے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرض کیا، فرض سمجھ کے ہم اس کو رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ نے نماز کو بھی فرض کیا ہے. جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے. روزہ ایک
مہینے کے لیے فرض ہے، نماز پوری زندگی کے لیے فرض ہے۔ نماز صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہے کہ رمضان میں نماز پڑھ لیں گے باقی نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز تو سب سے اہم عبادت ہے اور پوری زندگی کے لیے فرض کی گئی ہے۔ وہ نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کفر کے سرحد میں داخل ہو گیا، یعنی وہ ایک بارڈر ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایمان والے کا آخری حد ہے کہ وہ نماز کم از کم پڑھے، بہت زیادہ عبادت نہیں کر پا رہا، بہت زیادہ تلاوت نہیں کر پا رہا، دین کے کام بہت زیادہ نہیں کر پا رہا، آخری حد ہے کہ کم از کم نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہو، یہ آخری حد ہے۔ اگر نماز بھی زندگی سے گئی تو وہ کفر کے سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہ بالکل لاش کی دیوار ہے نماز، فرق کرنے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے، نماز کا فرق ہے۔ نماز چھوڑ دے گا فمن ترکہ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا۔ اس حدیث سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ کافر ہو گیا، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ دیگر علماء کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے، لیکن وہ بالکل کافر نہیں ہو جائے گا، کافروں والا اس نے کام کیا، مسلمان رہے گا کیونکہ نماز کا انکار نہیں کر رہا۔ وہ نماز نہیں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا الگ چیز ہے۔ جب وہ انکار کرے گا نماز کا، نماز کو نہیں مانے گا، نماز کو اس کا ایمان نہیں ہوگا، تب وہ کفر میں چلا جائے گا بالکل۔ لیکن ابھی وہ انکار نہیں کر رہا، بس غفلت اور لاپرواہی سے نہیں پڑھ رہا، اس لیے اس پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں آگ میں جلا کے بھون دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ اس لیے جس نے نماز چھوڑ دیا اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ جو نیک بندوں پر اللہ کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور شراب مت پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے راستے میں نکلنا، قتال کرنا، اس دونوں سے بھی اہمیت دی گئی نماز کو۔ نماز کا نمبر 1 پہ نماز کو رکھا گیا، نمبر 1 پہ نماز کو رکھا گیا۔ فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک
الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو نماز ہم پر پوری زندگی کے لیے فرض ہے، صرف رمضان کے لیے فرض نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کے بعد مسجد سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے. ایسا لگ رہا کہ ہم نے رمضان کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ منظر رہا ہوگا مدینے کا، کیسا منظر رہا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ہر چیز چمک رہی تھی مدینے کی، ہر چیز بالکل چمک نورانیت ہر چیز میں تھی. اور جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہر چیز پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، بالکل ویران. صحابہ جیسے عاشق جو جان نچھاور کر دینے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان نچھاور کر دینے والے، انہوں نے محبوب کی جدائی کس طرح برداشت کی ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی کیا کیفیت ان کی رہی ہوگی. بتایا جاتا ہے جس طریقے سے بارش ہو رہی ہو اور طوفان آ گیا ہو، آندھی چل رہی ہو اور بکریاں میدان میں اکٹھا ہوں اور ان کا چرواہا جو ہے بکری چرانے والا چھوڑ کے بھاگ گیا ان کو، بکریوں کی کیا حالت ہوگی اس طوفان میں، اس بارش میں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کسی کو ہوش نہیں، جو جہاں ہے وہیں پر پڑا ہوا ہے. حضرت عمر تلوار لے کے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کہہ رہے جس نے کہا اگر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن مار دیں گے. آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے. جس نے کہا کسی منافق نہ کر کہہ دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی مجھے گردن مار دیں گے. حضرت سراقہ کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو کفار نے یہ اعلان کیا تھا جو گرفتار کر کے لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو، تو 100 اونٹ انعام ملے گا. تلاش کے لیے لوگ نکلے، سراقہ بھی نکلے، حضرت سراقہ بھی نکلے اور دیکھ بھی لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسنے لگا. امان چاہیے کہ معاف کر دے ہم واپس چلے جائیں گے. امان مل گئی، گھوڑے کا پیر باہر نکل آیا، لیکن 100 اونٹوں کو لالا دوبارہ پھر کوشش کی. جب یقین ہو گیا کہ یہ ایک سب غیبی معاملہ ہے تو سراقہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور معافی نامہ لکھوایا. اس وقت بے یار و مددگار آپ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تنگ کر دیا تھا یہاں کے لوگوں نے جینا آپ کا. مدینہ کا سفر ہو رہا، راستے میں ہیں، اچانک حضرت سراقہ صاحب فرماتے ہیں کیف بک یا سراقہ اذا لبس سوار کسرا. سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں، سونے کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. یہ پیشین گوئی آپ نے کی ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں، جبکہ آپ خود کمزور پوزیشن میں ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینے کی طرف، اور حضرت سراقہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گویا آئے تھے، ان کو آپ یہ خوشخبری دے رہے ہیں. لیکن وقت آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں جب فارس فتح ہوا، کسرا بادشاہ کا کنگن جب مدینے میں آیا ہے تو بلایا کہ حضرت سراقہ کو، اور حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے اور فرمایا واہ اللہ کی کیا شان کہ بادشاہ کا کنگن ایک بدو کے ہاتھوں کے، ایک مدلجی بدو کے ہاتھوں میں سراقہ بادشاہ کسرا کا کنگن. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ کی پیشنگوئی تھی پوری ہو گئی. وہی سراقہ جب وفات ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھاگ رہے مدینے میں ادھر سے ادھر، بے چین ہیں اور 100 اونٹوں کے لعنت میں جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس پر اپنی پوری کائنات لٹانے کو تیار ہیں.
اور بار بار زبان سے ان کے نکل رہا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ان کے بارے میں ارشاد آپ نے فرمائی تھی، بار بار یہی بات نکل رہی زبان سے، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا. تو ایک عجیب کیفیت تھی صحابہ کرام کا. حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور مسجد نبی میں آپ نے خطبہ دیا. آپ نے مسجد نبی میں خطبہ دیا. یہ ہے نیابت. نیابت اس کو کہتے ہیں. نیابت رشتہ داری سے نہیں ہوتی ہے. نیابت کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امامت کے مصلی پہ اس کو کھڑا کیا. نماز ہی اصل چیز ہے، یہی مرکز ہے، یہی سے اشارہ بھی ملے گا، منصب بھی ملے گا. نمازی سے سمجھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت صدیق اکبر کو نماز کا حکم دیا. اپنے مصلی پہ ان کو کھڑا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ نہیں کھڑا کیا. اسی سے سمجھ میں آیا کہ نہیں، آپ کے بعد خلافت جو ملے گی وہ ابو بکر کو ملے گی. اور وہ انہی کا کارنامہ تھا کہ صدیق اکبر کا ہی کارنامہ تھا اور اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ رہا تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے مسئلے کو، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بڑے مسائل تھے، سب کو حل کیا. یہ اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ تھی. حضرت عمر ٹہل رہے ہیں، جذباتی تھے. آپ سیرت پڑھیں گے ہر جگہ حضرت عمر کی تلوار نظر آتی نکلتی ہوئی. کچھ ہوگا اللہ کے رسول اجازت دے اس کو مار دینا، اسی گردن اڑا دینا، اس کی زبان کھینچ لیں ہم. آپ سیرت کی کتابوں میں جائیں گے بہت جلالی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. وہی تھا بیٹھے جوش میں مسجد میں تقریر کر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جس نے کہا کہ وفات ہو گئی اس کے گردن مار دیں گے. تو صدیق اکبر نے ان کو روکا نہیں جا کے، کیونکہ وہ بے خودی کا عالم میں تھے. ان کو منع کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جاتی. خود تقریر شروع کر دی، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. خود تقریر جب صدیق اکبر نے شروع کی، ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر زیادہ مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر کا ہے. تو لوگ ان کی بات سننے لگے. جب ان کی تقریر شروع ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر سننے لگے. اس وقت صدیق اکبر نے جو بات ارشاد فرمائی لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. لوگوں سن لو، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئی. جب یہ بات ارشاد فرمائی اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے. آپ سے پہلے بھی رسول آئے دنیا سے گئے. کیا اگر رسول چلے جائیں گے تو تم دین سے واپس لوٹ جاؤ گے؟ تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت جب پڑھی تو حضرت عمر یقین ہو گئے کہ حضور کی وفات ہو گئی. صحابہ کہتے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. قرآن میں آیت موجود تھی، صحابہ پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشین کوئی بھی اس میں ہے، لیکن ایسا لگتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسی وقت آیت نازل ہوئی. تو صدیق اکبر رازدار نبی تھے، مزاج نبوت کو جانتے تھے. تو صاف لفظوں میں فرمایا کہ لوگوں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ، اللہ کو موت نہیں آئے گی. اس واقعے سے یہ استدلال کرنا، یہ بتانا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں ہم صرف عبادت کریں گے، رمضان چلا گیا عبادت بند ہو گئی، تو گویا وہ رمضان کی عبادت کر رہا ہو. زبان سے نہیں کہہ رہا، عمل سے بتا رہا ہے کہ رمضان کی ہم عبادت کر رہے ہیں. جب رمضان آئے گا اگلے سال پھر ہم عبادت کریں گے.
لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو رمضان میں بھی کرے گا، غیر رمضان میں بھی کرے گا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ رمضان میں بھی عبادت کرے گا، پورے سال عبادت کرے گا۔ ایک رمضان ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے، ایک رمضان ہماری اصلاح کے لیے، ہماری عبادت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہر سال وہی حرکت، ہر سال ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے، ہم بدلنا ہی خود کو نہیں چاہتے۔ جو زندگی گزر رہی بس وہی زندگی گزرے گی۔ ایک رمضان زندگی مل جائے آدمی کو سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہی سوچ کے پھر ہم گناہ میں لگ گئے کہ اگلا رمضان پھر عبادت کر لیں گے، کیا گارنٹی کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا؟ ہر سال رمضان ہم پا رہے ہیں، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے گزر گئے، بس وہی زندگی ہماری جیسے کل تھی ویسے آج کی ہے۔ تو ہم صرف رمضان کی عبادت پر اکتفا نہ کریں، رمضان کی عبادت پر اکتفا نہ کریں، پوری زندگی یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ کم از کم رمضان میں اگر ہم ایک پارہ دو پارہ پڑھتے تھے، ہر ایک پڑھتا تھا، کوشش کرتا تھا پڑھنے کی، جس طرح بھی بندہ تھا پڑھتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، والذی یتعتعہ وهو علیہ السلام له اجران، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے اس کے لیے، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے پھر بھی لگا ہوا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو تلاوت کرنے کا، اور دوسرا جو اٹک رہا ہے اس پر جو محنت کر رہا ہے اس کا الگ اجر اس کو ملے گا۔ کتنا فائدہ ہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا اٹک کر پڑھنے والے کو۔ تو رمضان میں اگر ایک پارہ دو پارہ پڑھتا تھا، اب پتہ چلا اب ایک سفر پڑھنے کو تیار ہے۔ معمول بنائے کہ رمضان میں ہم ایک پارہ پڑھتے تھے تو روز ایک سفر تو پڑھے کم سے کم۔ رمضان میں 5 پارہ پڑھتے تھے، غیر رمضان میں ایک پارہ آدھا پارہ تو پڑھے کم از کم۔ رمضان میں تہجد بھی ہم پڑھ رہے تھے، اشراق بھی پڑھ رہے تھے، چاشت بھی پڑھ رہے تھے، نوافل بھی پڑھ رہے تھے۔ غیر رمضان میں کم از کم فرض تو پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کیے وہ تو کم سے کم غیر رمضان میں پڑھ رہے ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ آگ والے اور باغ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آگ والے اور باغ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، باغ والے کامیاب ہیں۔ ایک بات دوسرا پہلو نہیں بتایا گیا، ہمارے سمجھ کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ فرماتا اصحاب الجنۃ هم الفائزون، باغ والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس سے بات پتہ چلتی کہ آگ والے جو ہیں وہ ناکام ہیں، خود بخود سمجھ میں آ جانا۔ تو آگے قرآن نے نہیں بتایا، ایک پہلو بتایا اصحاب الجنۃ هم الفائزون، باغ والے کامیاب ہیں تو آگ والے ناکام ہیں۔ دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آگ والا ہے کہ باغ والا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، سب ساتھ رہ رہے، گھوم رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ جس طریقے سے کسان جب کھیتی کرتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ زندگی کی مثال کھیتی سے اللہ نے دی ہے۔ کھیتی کرتا ہے کسان، دانا ڈالتا ہے، اس کے بعد پودا نکلتا ہے، کھیتی پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس میں اصل جو ہوتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے مثال کے طور پر گیہوں۔ ابھی گیہوں پہ کڑھائی چل رہی ہوگی، جہاں گیہوں ہوتا ہے وہاں بھی گیہوں کڑھائی چل رہی ہوگی۔ اصل ہے گیہوں کا دانا، سب کچھ نظر آئے گا لیکن گیہوں کا دانا نظر نہیں آئے گا، وہ اندر چھپا ہوا رہتا ہے۔ پودا نظر آئے گا، بالی نظر آئے گی،
سب نظر آئے گا لیکن گیہوں کا دانہ نظر نہیں آئے گا، اندر چھپا رہتا ہے وہ، لیکن مقصد ہے گیہوں کا دانہ حاصل کرنا۔ ابھی تو سب ملیں گے ایک ساتھ ہے، لیکن جب کھیتی کٹائی ہوتی ہے اور جب اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر بھوسا الگ ہو جاتا ہے، گیہوں الگ ہو جاتا ہے۔ اب اصل چیز جو ہے بورا میں بھر کر کے اس کو جو ہے لے گئے، اچھی جگہ رکھا، کھانے میں استعمال ہوگا، اس کو انسان کھائیں گے، بھوسا جانور کھائیں گے اس کو۔ اب الگ الگ ہو گئے، بھوسا الگ ہو گیا، دانا الگ ہو گیا، بہت زیادہ ہوگا، اور جو چیز نکلے گی کھیت سے وہ آگ میں جلانے کام آئے گی۔ اسی طرح اللہ نے بھی کھیتی کی انسانوں کی، قیامت کے دن فصل کٹے گی، گیہوں الگ کیے جائیں گے، بھوسا الگ کیا جائے گا۔ جس طرح بھوسا کی آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے پاس بہت بڑا چولہا ہے، وہ دانہ الگ کر دے گا اللہ، بھوسا کو سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہاں پتہ نہیں چل رہا، جس طرح کھیت میں سب ایک ساتھ ہوتے لیکن بعد میں الگ ہو جاتے ہیں کٹائی کے بعد، ایسی قیامت کے دن کہہ دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے پاس سے۔ باپ بیٹا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اعمال کی بنیاد پر الگ کیا جائے گا، شوہر بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اعمال کی بنیاد پر دوسرا الگ کر دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان کو ہانکا جا کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ابرار لوگ جنت میں ہوں گے، فجار لوگ جہنم میں ہوں گے، وہاں الگ کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم یہاں پتہ نہیں چل رہا جس طرح چاہ رہے رہ رہے زندگی گزار رہے ہیں، ماں کا فرما بردار نافرمان دونوں ہی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وہاں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھنے والے یہاں ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں ساتھ نہیں رہ پائیں گے، وہاں تو الگ کیا جائے گا۔ کتنی شرمندگی ہوگی پھر جب چھاڑ کے بھگایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے تہجد صبح کر دی، ایسا اثر طاری ہوا، جبکہ نیک لوگ تھے، ایک تاثر قائم ہوا، ایک اثر ان پر قائم ہوا کہ کل قیامت دن کیا ہوگا اگر ہم کو چھاڑ دیا گیا نیک لوگوں سے، تو ہمارا کیا انجام ہوگا، پھر ہم کہاں جائیں گے پھر؟ اس لیے کامیاب ہمیں بننا ہے تو اصحاب الجنہ، جو باغ والے، مطلب جنت کے جو باغوں میں داخل ہوں گے، جنت کے جو باغوں میں داخل ہوں گے وہ کامیاب ہیں۔ ہمیں اگر کامیاب بننا ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو پھر جس طریقے سے رمضان میں ہم نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں پوری زندگی کوشش کرنی پڑے گی، اور مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، تلاوت کی پابندی کرنی پڑے گی، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی جو ہم نے رمضان میں اختیار کیا، غیر رمضان میں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ پڑھنے کو ملا کہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک کرسچن کوئی عورت تھی غالباً، اس نے کوئی بات کی مسلمان سے، تو معاملات کچھ تھے، تو ایسی کوئی بات ہے تو مسلمان نے کہتے کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے اس وقت کیونکہ ہمارا رمضان ہے، روزہ چل رہا ہمارا، کہتے بس صرف رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے ہو، ہمیں تو پوری زندگی ٹریننگ دی جاتی ہے جھوٹ نہیں بولنا، تم رمضان میں خالی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیں تو پوری زندگی مشق کرائی جاتی ہے تم کو جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ تو ہمارا معاملہ کہ ہمارا روزہ ہے، ہم اس وقت ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، معاملات خراب نہیں کریں گے، غیر رمضان میں جہج جائے کریں گے۔ تو رمضان یہ مشق کرے گی تاکہ پورے سال ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں، اسی طریقے سے پوری زندگی ہم گزاریں جس طریقے سے ہمارا رمضان گزرا ہے، وہ ایک ٹریننگ، ایک مشق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جس طرح نماز کا اہتمام رمضان میں کرتے تھے اسی طرح غیر رمضان میں بھی کریں، تلاوت کا اہتمام رمضان میں کرتے تھے، جو ہو سکے ایک صفحہ دو صفحہ غیر رمضان میں بھی ہم تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔